انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج جیسے کہ اعلان ہو چکا تھا کہ ہم یوم ولادت اعلی حضرت کے مناسب موقع پر وقت کے عظیم مجدد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ کلمات اور کچھ نعت و منقبت پیش کریں گے۔ اسی اعلان کے مطابق آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج ایک عظیم سلطان الفقہ، امام الائمہ، حبر الامہ سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہندوستان کا معیار سنیت ہے، یعنی سنیت کی کسوٹی کا نام اعلی حضرت ہے، اور لوگ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صرف اپنی تقریروں کے لیے کہتے ہوں گے، مگر فقیر کی یہ عادت ہے کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار علمی، تصنیفی، فقہی کاموں کی وجہ سے، بلکہ سب سے بڑے عشق رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علمبردار ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا رہتا ہوں۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ عزیزان گرامی وقار، جس نے بھی کہا سچ کہا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ آج تک دنیا تحقیقات میں ہی ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی عبقری شخصیت ہمارے درمیان وجود پذیر ہوئی۔ در حقیقت میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا یہ انعام اہل ہند پر ہے۔ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تھا، بلکہ اب بھی ہے، جو اس نے ہمارے درمیان ایک ایسے مجدد کو پیدا فرمایا جس کی عربی دانی پر، جس کے فقہ اور جس کی بصیرت پر عرب بھی اش اش کر اٹھے۔ آج سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاموں کا چرچا پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ ہندوستان کا ایک چھوٹا سا شہر بریلی، جہاں کی آب و ہوا، جہاں کی فضا نہ عربی ماحول کی ہے، نہ ایسا ماحول کہ جہاں پلنے والے بچے فراٹے دار عربی بولتے ہوں۔ اس جگہ پر ایک بچہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پیدا ہوتا ہے، جنہیں بچپن میں احمد رضا نام سے ملقب کیا گیا، موسوم کیا گیا، اور پھر تربیت والدین نے ایسی کی، خوف خدا کے ساتھ علم کے ماحول صرف ان کے گھر کے اندر موجود رہا، اور جب 8 سال کی عمر ہوئی تو اسی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 سال کی عمر میں مشہور و معروف عربی کتاب ہدایت النحو، جو آج تقریباً تمام علماء کو پڑھائی جاتی ہے، درس نظامیہ کی کتاب ہے، یہ کتاب پڑھ کر کے ہی لوگ عالم کورس آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کتاب کی 8 سال کی عمر میں آپ نے شرح لکھی، 8 سال کی عمر میں شرح لکھی۔ شرح کا مطلب ہوتا ہے اس کی گائیڈ، اس کو آسان کر کے لکھنا۔ تو 8 سال کی عمر میں بچے کی سمجھ بوجھ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ابھی الف با پڑھنے والے بچے بھی اس عمر کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں نحو کی ایک مشہور و معروف کتاب کی شرح لکھتے ہیں، اور پھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر 2 گھنٹہ مکمل دلائل اور براہین کے ساتھ آپ خطاب کرتے ہیں قوم کے درمیان 8 سال کی عمر میں۔
5 منٹ 10 منٹ رٹا مار کر کے ہمارے بچے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن انہیں خود کو معلوم نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا بیان کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 سال کی عمر کی تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے عزیزو، اگر حقیقت کی اینک آپ کی کھلی ہے، آنکھیں کھلی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان علماء کی طرح نہیں ہے جو کسی کے ہاں محنت کسب وغیرہ سے حاصل کیے ہوئے علم کو لوگوں کے درمیان بانٹ رہے ہوں، بلکہ یہ علم لدنی کے یعنی غیب سے جن کو علم ملا ہے براہ راست اللہ رب العزت نے ان کے لیے دروازے کشادہ کیا ہے، اس طرح کا علم ان کے سینے پر اللہ نے نازل فرمایا، تبھی تو ان کے مقام تک آج تک 100 سال میں بھی کوئی پہنچ نہیں پایا۔ اور بڑے بڑے لوگوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا اعتراف کیا، اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اعتراف کیا ہے، جن کا زندگی بھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھل کر رد کیا، دیوبندیہ، وہابیہ، ان کے بھی بڑے بڑے علماء نے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بیان درج کروایا اور اپنی کتابوں میں لکھ بھی رکھا ہے۔ حتیٰ کہ مشہور و معروف شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہ تک کہا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوتے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد اور امام ابو یوسف کے ساتھ امام اعظم کے شاگردوں میں شامل ہوتے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی معمولی نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اپنے زمانے کے مجتہد رہے ہیں۔ مجتہدین میں سے اگرچہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد فی المسائل میں شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ اقبال کا بہت بڑا اعتراف ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب تک ہندوستانی مسلمانوں نے ان کو پہچانا نہیں، ان کے علم کی قدر نہیں کر پائے، اس لیے کہ علم جس کے پاس ہوگا وہ عالم کو صحیح پہچان پائے گا۔ ایک جوہری جوہر کو پہچانتا ہے، ہیرے اور موتی کی پہچان اسی ہو۔ اسی طرح اکثر لوگ جاہل ہونے کی وجہ سے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کی طرف آ ہی نہیں سکے۔ اب تو حال یہ ہے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کے نام جو ہیں وہ صحیح سے پڑھ پانے کی بھی لوگوں کے اندر اب صلاحیت باقی نہیں رہ گئی۔ نام صرف کتابوں کے نام کی بات کر رہا ہوں، اور جب میں اپنے تجربے کی بات بتاؤں کہ مصر کے بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی مصر ان کو کہا جاتا تھا، چیف مفتی تھے، انہوں نے خود یہ براہ راست ہم سے کہا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، اور فرمایا انہوں نے کہ اے ہندی مسلمانوں، تم نے اتنے بڑے امام کے ساتھ ناانصافی کی، 100 سال ہونے کو آئے، اب تک ان کی زندگی کا صرف 10% بھی تم لوگ باہر نہیں لا سکے۔ ان کی زندگی کی اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی تصنیفات، میرے عزیزو آج اگر میں آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی، 1000 سے زیادہ آپ نے کتابیں لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، جس میں سے آج منظر عام پر جو آئی ہیں وہ 250-300 کے قریب ہیں، باقی کتابیں اب تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا علمی ذخیرہ اب تک آیا نہیں، اور جس کا 10% باہر آیا ہے اس کے چرچے 100 سال تک چل رہے ہیں، باقی 90% باہر آ جائے، میں سمجھتا ہوں قیامت تک اس امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے چرچے جاری رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نام کے لیے اور اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ان کا تو یہ عقیدہ تھا، انہوں نے اپنے اشعار میں یہ بھی کہا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن تو یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ اب میں اسی بات پر آتا ہوں کہ ان کے بے شمار کارنامے ہیں جس پر گفتگو کی بہت ایک طوالت ہو جائے گی، ایک لمبا بیان شروع ہو جائے گا اگر الگ الگ ٹاپک دیکھے جائیں۔ مثال کے طور پر اگر ان کے گوشہائے زندگی میں ان کے تقوی پر اگر بات کریں تو ایک رات پوری نکل جائے، ان کے نماز با جماعت کی پابندی کی بات کی جائے تو ایک بیان پورا اس پر ختم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کے متعلق اگر بیان شروع کیا جائے، پتہ نہیں 1 مہینہ اس پر گزر جائے گا
کیونکہ کون سی کتاب کس فن میں کب لکھا اور اس کے اندر کیا کیا مضمون ہے، یہ بتاتے بتاتے ایک کتاب پر ایک بیان نکل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ دیوان پر اگر حدائق بخشش پر ہی کلام شروع ہو جائے تو حدائق بخشش تو اتنی طویل ہے، ایک ایک شعر پر ایک ایک بیان علماء کر جاتے ہیں، ایک ایک شعر پر اعلیٰ حضرت پورا بیان ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے حدائق بخشش پر میں خود ایک سال تک مکمل بیان کروں تو بھی حدائق بخشش مکمل نہیں ہو پائے۔ پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ قرآن پر اگر بات کی جائے، کنز الایمان، کہ انہوں نے کیسے قرآن کے ترجمے کو محفوظ کیا جب غیروں نے اس میں خرد برد شروع کر دی تھی، وہ اپنے جگہ پر ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے گوشوں میں اگر میں ان کے فقہ پر بات کروں کہ کتنے فتوے آپ نے لکھے، پوری فتاوی رضویہ جو 30 جلدوں میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، ایک جلد کے بارے میں اگر میں بیان شروع کروں کم از کم ایک ہفتہ اس پر نکل جائے گا۔ 30 جلدوں پر بیان کرتے کرتے نہ جانے کتنے ہفتے اس پر گزر جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم العادات پر اگر بات کروں تو 1 سال گزر جائے، کیونکہ آپ کو علم العادات میں اتنی مہارت تھی کہ اس زمانے کے جو بڑے سے بڑے لوگ علم العادات کے جاننے والے تھے وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5% بھی نہیں جانتے تھے۔ آپ کے میتھمیٹکس کے متعلق، علم الحساب، ریاضی کے متعلق اگر بات کروں تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر بھی آپ کا لوہا مانتے تھے کہ جو فنڈا کسی سے حل نہیں ہوتا ہے وہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند منٹوں میں ان کو حل کر کے دے دیا کرتے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر اور دیگر کئی لوگ ایسے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے حساب کو طے کی۔ ابھی خود فی الحال ایک بحث چھڑ پڑی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آج تک جو سائنس کے نظریے کے مطابق کلام کرتے ہیں کہ زمین گردش کر رہی ہے سورج کے اطراف، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے رد میں پوری کتاب لکھی ہے کہ زمین ساکن ہے، گردش نہیں کر رہی ہے، گھوم نہیں رہی ہے، سورج گھوم رہا ہے۔ جبکہ آئنسٹائن کا نظریہ، آئنسٹائن بڑا سائنسدان جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین حرکت کر رہی ہے، پہلے اپنے ارد گرد گھومتی ہے اور پھر سورج کے اطراف گھومتی ہے۔ اپنے ارد گرد گھومنے کے لیے اسے 1 دن لگتے ہیں اور سورج کے ارد گرد گھومنے کے لیے پورا 1 سال لگتا ہے، 365 دن ہوتے ہیں۔ یہی ہے، آپ نے یہی پڑھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رد فرمایا، الفوز المبین در رد حرکت زمین، پوری کتاب لکھی۔ بلکہ میں کہوں یہ اس زمانے کی بات ہے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب لکھ رہے ہیں، زمین کے گردش کو ناپنے کا کوئی آلہ ہی موجود نہیں، زمین کی گردش کو سمجھنے کا کوئی آلہ موجود۔ آج سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، یہ خلا میں جا چکے ہیں کہ اس زمانے میں کلام کر رہے ہیں صرف اپنے میتھمیٹکس کے فنڈے اور اس کے جو فارمولے ہیں اس پر آپ نے بحث کر کے پوری کتاب لکھی۔ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیزو، اس کے 4 پیج آج پڑھ نہیں پائیں گے اکثر لوگ، علم والوں کی بات کر رہا ہوں، عوام تو عوام، جو کتاب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ اپنے زمانے کے عبقری سائنسدان بھی تھے، ایسے سائنٹسٹ جنہوں نے آئنسٹائن کا نظریہ رد کر دیا۔ آج لوگ اگرچہ یہ کہتے ہیں وہ ایک مولوی صاحب ہیں، ان کو کیا معلوم سائنس کے متعلق۔ میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظریات لکھے ہیں، اگر آپ کے اندر اس طرح کی ہمت ہے تو اس کا جواب لکھو، نہ یہ کہ مولوی صاحب کہہ کر کے ان کا رد کرو۔ آپ ان کے نظریات کو رد کر کے بتاؤ۔ بلکہ خود سائنسدانوں میں اختلاف پایا جا رہا ہے، بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین نہیں گھوم رہی، بعض کہتے ہیں گھوم رہی۔ سائنس کا نظریہ تو بدلتا رہتا ہے۔ پہلے تو سائنس یہ کہتا تھا کہ انسان بندر کی اولاد میں سے ہے، ترقی کرتے کرتے یہاں آیا، ڈاروین نے یہ کہا تھا، بعد میں اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، میں بات یہ کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کس کس گوشے پر کلام کیا جائے، کس کس گوشے پر کلام کیا جائے۔ ان کے نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ڈوب کر کے اشعار لکھنے والے ایک نعتیہ دیوان پر کلام کیا جائے، یا فقہ کے بادشاہ کی حیثیت سے ان کو دیکھا جائے اور فتاوی رضویہ پر کلام کیا جائے، یا مفسر قرآن کی حیثیت سے آپ کو دیکھا جائے اور کنز الایمان پر بات کی جائے، یا پھر آپ کو ایک سائنسدان کی حیثیت سے دیکھ کر کے یہ زمین، آسمان، یہ نباتیات، یہ حیاتیات، اس پر کلام کیا جائے۔
یا پھر آپ کو علم العادات کا ماہر سمجھ کر کے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے خود اپنے کلام میں ہی لکھ دیا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ جہاں دیکھو اعلیٰ حضرت کا قلم چلا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، سائنس ایک الگ علم ہے کہ نہیں ہے؟ سائنس بالکل ایک الگ علم ہے، میتھس ایک الگ علم ہے، جغرافیہ ایک الگ علم ہے، فزکس ایک الگ علم ہے، کیمسٹری ایک الگ علم ہے۔ اس طرح سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کو جب جوڑا گیا، کتنے علم پر انہوں نے الگ الگ کتاب لکھی، تو بعض محققین نے کہا 120 علموں پر آپ کی کتابیں موجود ہیں، اور بعض محققین نے کہا 55 علوم پر آپ کی کتابیں موجود ہیں، 55 علوم پر۔ میرے عزیزو، زندگی بیت جاتی ہے ایک ہی علم میں، آدمی کو محنت کرتے کرتے۔ آپ نے اگر کسی سائنسدان کو دیکھا ہو تو اس نے اگر زندگی میں 10 کتابیں لکھی ہیں تو سائنس پر ہی لکھا ہوگا، پھر اس کی کتاب آپ جغرافیہ پر، میتھمیٹکس پر، فزکس پر نہیں دیکھیں گے۔ یہ ایک ایسی عبقری شخصیت ہے، ان کی کتاب آپ کو سائنس میں بھی ملے گی، ریاضی میں بھی ملے گی، علم جفر میں ملے گی، علم رمل میں ملے گی، علم بلاغت میں ملے گی، علم معانی میں ملے گی، علم بدیع میں ملے گی، علم تفسیر میں ہے، علم فقہ میں ہے، علم کلام میں ہے، علم نحو، علم صرف، علم اصول فقہ، علم اصول تفسیر، علم اصول حدیث، علم اصول تخریج، یہ تمام علوم پر آپ کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں ملیں گی۔ کس گوشے پر ہم آج کلام کریں؟ اس فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے بہت بہترین انداز میں آپ ہی کے پیر خانے کے صاحب سجادہ، زیب سجادہ، برادر سجادہ حضرت سید اشرف میاں مارہروی دام ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ لوگوں، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، اور اس سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے۔ مینار قصر رضا مطلب کیا ہے؟ رضا کے محل کا جو مینارہ ہے یہ بہت بلند ہے۔ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ ارے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ حدائق بخشش کے اشعار آج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، علماء کی بات کر رہا۔ اعلیٰ حضرت اس عظیم ذات کا نام ہے کہ جن کے حدائق بخشش پر کئی لوگوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، ان کے اشعار کی تشریح لکھتے لکھتے۔ کئی نعتیں آپ کی ایسی ہیں کہ جو شعر و شاعری کا علم جانتے ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ بحر یعنی اشعار کتنے وزن پر لکھے جاتے ہیں، کون کون سی بحر ہے، وہ سارے بحریں حدائق بخشش میں ان کو مل جائیں گے۔ شعر و شاعری ایک اپنا علم ہے، ایسی کوئی شعر ٹھوکنے کا مطلب شاعر نہیں ہے، وہ ایک اپنا علم ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، اس وزن کے مطابق شعر لکھے جاتی ہیں، اس میں قافیہ، ردیف، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی نعتیں ایسی لکھی ہیں۔ ایک نعت تو آپ نے ایسی لکھی جس میں ہونٹ ملتے ہی نہیں، ایک نعت آپ نے ایسی لکھی ہے جس میں ہمیشہ ہونٹ مل ہی جاتے ہیں۔ ایسے ہر ترکیب پر اور الف سے لے کر یا تک آپ نے اشعار لکھے ہیں، وہ بھی اب کا ایک فن ہے۔ میں کن کن باتوں پر کلام کروں؟ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے میرے عزیزو، جو آپ کا عنصر خاص ہے، مجدد دین و ملت کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک وصف خاص عطا کیا تھا، وہ تھی در رسالت کی غلامی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق، محبت، یہ سارے اوصاف میں اعلیٰ حضرت کے سب سے بڑا وصف ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی یعنی در رسالت کی اپنی پوری زندگی پر غلامی فرمائی، بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں اپنے آپ کو کیسے پیش کیا ہے وہ ان کے اشعار سے آپ کو سمجھ میں آئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان چاہے جتنی بھی بلندی پر جائے، اگر وہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں نہیں ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے، اور بلندیوں پر جائے لیکن قدم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لپٹ کر کے رہے تو مولا اس کے چرچے ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو فرمایا، اپنی پوری زندگی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں۔ آج ہمارا یہی عنوان ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم پیدائش 10 شوال کو، آپ کی یوم ولادت 10 شوال المکرم کو ہوئی،
اور اسی کی مناسبت سے آج داہود گجرات والوں نے، جماعت رضا مصطفیٰ کے ممبران نے آج ہماری تقریر رکھی. میں ان سب کو مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں. ہمارے سامنے بھی ایک مجموعہ ہے، غالباً ان کے ہاں بھی ہے، اور بہت سارے لوگ آن لائن سن بھی رہے ہوں. عزیزان گرامی، ایک نسبت میں آپ کو بتاؤں، اعلی حضرت کا ذکر ہے، لیکن منتظمین جو انتظامیہ نے یہاں پر جو عنوان دیا ہے وہ ہے تحفظ ناموس رسالت. کیونکہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی جو حفاظت کی ہے، میرے خیال سے پورے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے، اور بہت سارے اولیاء کاملین ہیں، لیکن اعلی حضرت کی جو خدمات ہیں اس طرح کی خدمات کسی اور کی نظر نہیں آتی. ان کی سب کی خدمات سر آنکھوں پر، سب کا حصہ اپنی جگہ پر، لیکن اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اپنی جگہ پر ہے. عزیزان گرامی وقار، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نہ آتے تو آج ہندوستان کا نقشہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان. اسی طرح مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مجدد احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دین الہی کو ختم کر دیا، اکبر کے بنائے ہوئے دین، اگر وہ نہ آتے تو پتہ نہیں ہندوستان میں مسلمانوں کا حال کیا ہوتا. اکبر بادشاہ نے 1000 سال دین اسلام کو ہونے کے بعد ایک نیا دین شروع کر دیا تھا، دین الہی. اس کا نیا دین یہ تھا کہ ممبروں پر مورتیاں رکھی جائیں گی، اذان کی بجائے سیپ بجائی جائے، سب کو ساتھ کر دیا جائے، ہندو مسلم سب ایک ساتھ، آپ ان کی عبادت کریں، وہ آپ کی عبادت، سب مکس کر دیں گے. اس کو اس نے دین الہی کا نام دیا تھا. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دین کا خاتمہ کر دیا، کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اگر اللہ کے نزدیک ہے تو صرف اسلام ہے، باقی کسی دین کی بقا نہیں ہے. اور اس پر آپ کی جو محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، جیل میں کئی سال کاٹے آپ نے، اور آخر کار اس باطل دین کا خاتمہ ہو گیا. اگر مجدد الفسانی نہ ہوتے تو اکبر جیسے ظالم حکمرانوں سے آج ہندوستان کا نقشہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور ان کے بعد پھر جب حالات ہندوستان کے خراب ایسے ہوئے کہ انگریز آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تاریخ آپ کو معلوم ہو، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنے پنجے گاڑے، مغل سلطنت کو انہوں نے ختم کر دیا جو کتنے 100 سالوں سے چل رہی تھی. آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے قید کیا، قتل کیا، اور انگریزوں نے حکومت پر اپنا قبضہ جما لیا، اور پورے ہندوستان پر، ہندوستان کون سا، جس میں پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، یہ تمام جو آج کے اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں، یہ سب اس کے اندر تھے. ان انگریزوں نے ایسے آتنک مچائی کہ ظلم کا پنجہ دراز کر کے رکھا، اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جس دن یہ پڑھ لکھ کر کے ہندوستانی آگے بڑھ جائیں گے تو پھر ہماری حکومت کو خطرہ ہے. ہندوستانیوں نے سب سے پہلے جو یہاں پر کام کیا وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا کام کیا. ہندو اور مسلمانوں کی لڑائیاں شروع کی. آپ دیکھیں گے 700 سال کی تاریخ میں مغل بادشاہوں کی کہیں ایسے بڑے فسادات آپ کو نہیں ملیں گے. اکا دکا جھڑپیں ہوتی ہوں گی، وہ تو ہر گلی کوچے میں ہوتی، لیکن بڑے فسادات، ہندو مسلم فسادات کی کوئی تاریخ آپ نہیں بتا سکتے. انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کے بعد سے ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے. ہندو مسلم فسادات یہ کرائے گئے باضابطہ، اور جب پھر بڑے لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم آپس میں لڑ لڑ کر کے مر جائیں گے تو آزادی کی تحریک شروع ہونے کی 1857. یہی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی بھی تاریخ ہے 1857. 1857 غدر آپ نے سنا ہوگا، جب علماء اہل سنت نے انگریزوں کے خلاف ایک مہم چھیڑ دی، ایک ایسی محاذ چھیڑی کہ مدراس سے لے کر دلی تک اور پھر بنگال سے لے کر گجرات تک بڑے بڑے علماء نے اعلان کر دیا کہ انگریز یہ ظالم ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. سب سے پہلا فتویٰ آیا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ. میں یہ تھوڑی سی تاریخ بتا رہا ہوں، اس کی ضرورت کیوں ہے میں آپ کو ابھی بتا دوں گا، سمجھ میں آ جائے گی. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انگریزوں نے کالا پانی بھیجا، انڈمان نکوبار،
پوری زندگی قید کیا، وہیں ان کا انتقال ہوا، آج وہیں ان کا مزار بھی ہے. کئی علماء، تقریباً 30,000 علماء اہل سنت کو انہوں نے پھانسی پر چڑھایا انگریزوں نے. میرے عزیزو، ہندوستان ایسے ہی نہیں آزاد ہوا. 47 میں جا کر کے تو پھل ملا ہے. شروعات تو 1857 میں ہوئی، یہ کوئی بتاتے نہیں ہیں. اور مسلمانوں نے شروعات کی تھی، کیونکہ حکومت چھینی کس سے گئی تھی؟ کس سے چھینی گئی تھی؟ ہمارے سے چھینی گئی تھی. بہادر شاہ ظفر آخر حکمران تھے، تو سب سے زیادہ حق تو ہمارا تھا، اسی لیے لڑائی شروع کی تھی. ہم سے چھینی گئی تھی یہ حکومت. یہ اور بات ہے کہ زمانہ آگے بڑھتے بڑھتے سارے یہاں کی جتنی کمیونٹیز تھیں سب کو شامل کیا گیا آزادی. ہندو بھی آئے، سکھ بھی آئے، عیسائی بھی آئے، لیکن پہلا جو رول تھا وہ علماء اہل سنت کا تھا. اس وقت انگریزوں نے دیکھا کہ یہ مولوی طبقہ بہت جوش و خروش میں ہے، یہ ہماری پوری کرسیاں ہلا رہے ہیں. اس وقت انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا انگریزوں نے، وہ یہ تھا کہ ایک قادیان پنجاب کے ایک شخص کو اٹھایا، مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس کی پرورش کی، اس کو خوب فنڈ دیا، اور اس کے بعد اس کو نبی بنا کر کھڑا کر دیا. اس نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، مرزا غلام احمد قادیانی. لیکن اتفاق کی بات یہ سمجھنے، اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ وہ زیادہ گمراہ نہیں کر سکا لوگوں کو، کیونکہ اس وقت تک امت مضبوط علماء کے ہاتھوں میں تھی. سبوں نے محسوس کر لیا، جاہل سے جاہل مسلمان بھی یہ سمجھتا تھا آخری نبی محمد رسول اللہ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس نے زیادہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکا. انگریزوں کا یہ طریقہ فیل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آج تک بھی اس کی تنظیم قائم ہے، احمدیہ فرقہ. غلام احمد قادیانی کے وہی جھوٹے نبی کے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، جس نے جھوٹے نبی ہونے کا اپنا دعویٰ کیا. خیر، یہ انگریزوں نے اس کو بنایا تھا. اس کے بعد پھر جو سب سے بڑا مسئلہ آیا میرے عزیزو، وہ یہ تھا کہ انگریزوں نے اپنے خاص پیسوں سے اور اپنی مالی مدد سے کچھ ایسے مدرسوں کو فنڈنگ کی، دارالعلوم دیوبند، اور کئی ایسے علماء ہیں جو اس وقت شمس العلماء، قمر العلماء کے نام سے اعزاز کے ساتھ پکارے جا رہے تھے. انگریزوں کی باضابطہ ماہانہ ان کو وظیفے آ رہے تھے، یہ کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں. جہاں وہی انگریز 30,000 علماء کو شہید کر چکے ہیں، وہ ایک جگہ کے علماء کو فنڈ کیوں دے رہے ہیں؟ ان کو ڈالر اور پاؤنڈ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ ان کو لقب کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ امت میں انہوں نے فرقہ بنایا. مجھے بتائیں آپ، اس سے پہلے نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی وہابی تھا، کوئی نہیں تھا. تاریخ مجھے نکال کر کے دکھائے. 100 سال سے پہلے اگر کوئی وہابی اور دیوبندیوں کی تاریخ یہاں ہے تو میں آج ہی تسلیم کر لوں. یہ میرا چیلنج ہے، کوئی لا کر کے دکھا دے. انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جب یہاں قبضہ کیا، اس کے بعد یہ فرقہ بندی شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہوئے حالات، یہاں سے اب ایک مجدد کا کارنامہ شروع ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ہندوستان کی یہ تاریخ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آج آپ بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں آر ایس ایس کی یہ ظلم کے پنجوں کو دیکھ کر. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں. ابھی یہ جو بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے الیکشن سے جیت کر کے آئے ہیں، لیکن اس وقت تو انگریز کوئی الیکشن نہیں تھا، وہ خود کی قبضہ کی ہوئی حکومت چلا رہے تھے. اور اگر کوئی ان کے خلاف بولتا تو اسے جیل تھی، پھانسی تھی، کالا پانی. بلکہ انگریزوں نے ایسے ایسے بھی سزائیں دی کہ انگارے جلاتے تھے اور سیدھے لا کر کے اس میں ننگے بدن لٹا دیتے تھے. جیسے کباب بھونتے ہیں اس طرح سے یہ لوگوں کو بھون دیتے تھے. انگریزوں نے بہت ظلم کیے ہندوستانیوں پر. ایسا ڈر کا ماحول پورے ہندوستان میں، پہلی بات یہ سمجھ کر کے ڈر کا ماحول ہے انگریزوں. اور اس زمانے میں کہیں پر علماء کی اب کوئی ایسی باوقار جماعتیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ایک ایک کو پکڑ کر کے انہوں نے شہید کر دیا. سوچیں آپ، 30,000 علماء اہل سنت، جس میں بڑے بڑے علماء کے نام، علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ کفایت علی کافی، علامہ عنایت احمد کاکوروی. یہ تمام وہ علماء ہیں جو اپنے وقت کے امام کہلاتے تھے. سب کے سب سزا میں چلے گئے. سوچیں کہ عوام کس کے پاس جائے گی اس وقت، کس کے پاس جائے؟
اور کون حق کی بات کرنے کے لیے اٹھے گا؟ چھوٹے مولوی لوگ تو ویسے ہی ڈر جاتے ہیں، ارے بڑے بڑے مولانا لوگوں کو انہوں نے پھانسی دے دیا تو ہمارا کیا ہے، ہم کو تو کبھی بھی لے کے چلے جائیں۔ ایسا ڈر کا ماحول، اس ڈر کے ماحول میں ایک جماعت اٹھتی ہے، وہ بھی مولانا لوگوں کی، لیکن اس کو انگریز حکومت کا پورا سپورٹ حاصل ہے، پورا سپورٹ حاصل ہے، اور ان کو ماہانہ 500 پاؤنڈ، اس وقت 500 پاؤنڈ کہاں سے؟ برطانیہ سے آ رہے تھے، کتابوں میں موجود ہے، بعض نے کہا 150 پاؤنڈ یا جتنے بھی پاؤنڈ آتے تھے مشاہرہ، اور ان علماء کے ذریعے سے کتابوں میں یہ لکھوایا گیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، معاذ اللہ۔ جس کا نام محمد یا علی ہوگا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوگا۔ انبیاء اللہ کے نزدیک ایسے ذلیل ہیں جیسے چمار ذلیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ جملے لکھوائے گئے کتابوں، اور میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، آج بھی مارکیٹ میں یہ کتابیں موجود ہیں، اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں میرے عزیز، آج بھی موجود ہیں۔ لوگ ہم کو یہ تانا مارتے ہیں کہ مولوی آپس میں ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں، ہمیں کیا شوق ہے لڑائی؟ ہمارا کوئی گھر بن رہا ہے آپس کی لڑائی سے؟ عزیزان گرامی، تمہارے باپ کو اگر کوئی گالی دے تو تم زندگی بھر لڑتے رہتے ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن ظالموں نے ایسی کتابیں لکھی، کیا ہم اپنی قوم کو ان کا چہرہ نہ دکھائیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں یہ اختلافی باتیں نہ کریں مولانا صاحب، اچھا خاصا ماحول خراب ہو جائے گا۔ کون سا اختلاف؟ یاد رکھو جو ان سے بیگانہ ہوا وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہماری زندگی کا ہدف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نہیں ہو سکا وہ میری ماں سے پیدا ہوا ہے تو بھی وہ میرا نہیں ہے، یہی ہمیں عقیدہ دیا گیا ہے صحابہ کرام سے۔ تو جب یہ کتابیں لکھ کر کے لوگ پھیلا رہے تھے، اور پھر یہ کتاب میں یہ لکھا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، ان کا علم تو، ان کے علم کی کیا خصوصیت ہے، اتنا علم تو پاگلوں، بچوں، جانوروں کو بھی مل رہا ہے۔ بلکہ اس نے کتاب میں یہاں تک لکھ دیا کہ شیطان کے علم کے لیے تو دلیل آئی ہے قرآن میں، لیکن نبی کے علم کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اب ماحول کو سمجھو، اب ماحول کو سمجھو۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ایسے اوچھے حملے ہو رہے تھے، اور پھر سپورٹ کس کا تھا؟ انگریز گورنمنٹ کا سپورٹ تھا، اور حالات کیسے تھے؟ ڈر اور خوف کے۔ علماء پوری کے پورے نکالے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، کالا پانی جا چکے ہیں۔ اس وقت بریلی کی سرزمین سے ایک مجدد کو اللہ اٹھاتا ہے، اور اس مجدد نے قلم سنبھالا اور پھر ایسا دنداں شکن جواب دیا، لکھنا شروع کیا تو ان کے دانت آج تک کھٹے کے کھٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ بھولی بھٹکی امت کو پھر سے جمع کیا اور کہا، اے لوگوں، یہ جو ظالم کہہ رہے ہیں اپنے نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ مت رکھنا، بلکہ نبی کے بارے میں تم یہ کہنا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ ناموس رسالت کی حفاظت، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی اس زمانے میں۔ عزیزان گرامی، آج آپ اہمیت محسوس نہیں کر رہے ہوں، اس لیے میں نے تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتائی۔ انگریز ایسے ظالم تھے کہ آپ ان کی جوتیوں کے نیچے ہندوستانیوں کے، مسلمانوں، ہندوؤں، سب کے چہروں کو رگڑتے تھے، کسی کو بھی راستے پر سلا کر اس کے گال پر اپنے بوٹ، اپنے شوز، اپنے جوتے رگڑتے تھے، یہ ان کی عادت سی تھی۔ بلکہ کئی ایسے تصویریں بھی آپ کو مل جائیں گی کہ ایک انگریز اس وقت عورتوں کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے جاتا تھا ہندوستان۔ ایسا ظلم تھا یہاں پر، اور ہندوستانیوں نے 100 سال بہت مشقتیں اٹھائی۔ ویسے دور میں حکومت کی سپورٹ شدہ علماء کی ایک جماعت ناموس رسالت پر حملہ کر رہی ہے، اور کسی نے اگر ان کے خلاف قلم اٹھایا ہے اور اس کا بال بھی انہوں نے بیکا نہیں کیا، اس مجدد کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ کچھ نہیں کر سکے،
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی کچھ نہیں کر سکے سوائے گالی گلوچ کی اعلیٰ حضرت کا انہوں نے ایک بال بھی بیکا نہیں کیا. اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے, مشہور محاورہ ہے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کر دی تھی. آپ دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت شدہ چیز کو بھی آپ ایسے احترام سے عرض کرتے. لوگوں سے کہا خبردار اگر نبی سے, یہ تو ظالم کہہ رہے ہیں نبیوں کے کا مقام اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے چمار کا, چوڑی چمار کا جیسے اللہ کے نزدیک انبیاء اتنی حیثیت رکھتے ہیں. مگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جب ایسی بات آئی, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں اے لوگو, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات تو دور کی ہے, ذات کی بات, اگر کسی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنے ہوئے امامہ شریف کی بھی گستاخی کی یا اس کو کمتر سمجھا یا داڑھی کو ہلکا سمجھا, یہ بھی چھوڑو, اگر بکریاں چرانے کو بھی کسی نے ہلکا سمجھا تو کافر ہو جائے, کیونکہ میرے نبی کا فعل ہے, میرے نبی کی سنت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی فعل کی, کسی عمل کی بھی اگر کسی نے ہلکی سی توہین کی, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو محبت رسول اپنی زندگی میں پیش کی تھی وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. آپ ڈھونڈ کر کے دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کی ایک ایک بات کو, ناموس رسالت کی ایسی حفاظت کی جہاں لوگ کہہ رہے تھے دیوار پیچھے کا علم نہیں. دارالعلوم دیوبند سے وابستہ علماء جانتے ہیں, آج ان کی کتابوں میں موجود ہے. اور اعلیٰ حضرت جب ان کی کتابیں دیکھ رہے تھے, ادھر یہ کہہ رہے اعلیٰ حضرت اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اے مسلمانوں انصاف کرو, کس کا عقیدہ اپناؤ گے, اس کا جو کہتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, یا اس کا جو کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز چھپی ہی نہیں رسول سے. آپ انصاف کی عینک سے آپ لگا کر کے دیکھو کہ ہاں آج حق پر کون ہے. مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم یوں ہی نہیں لیتے. اب سنو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کیا کہتے ہیں, اور دوسرے لوگ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں. جس کا نام محمد یا علی ہوگا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے کتابیں موجود ہیں. میں اس طویل بحث میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک مناظرے کا الگ فن ہوتا ہے. اس کی کتاب, اس کا صفحہ, اس کی ایڈیشن سب کوٹ کر کے بتانا. جس کو ضرورت ہے وہ پرسنلی رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے ہم سے کہ یہ بات کہاں ہے, وہ بات کہاں ہے, ہم انشاءاللہ پیش کریں گے. لیکن جہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہوتے, تو یہاں یہ بریلی کا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے والا ہے سچا ہمارا ہے. وہ تو کہتے ہیں شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا تم پہ کرو. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے. عزیزان گرامی وقار, یہ عقیدہ کس نے سکھایا؟ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی ایسی حفاظت فرمائی. ایک ایک بات ان کے اشعار سے ظاہر ہے. ان کی کتابیں چونکہ اب میں پوری پڑھ نہیں پاؤں گا آپ کے سامنے, کتابیں پڑھتے تو ایسا آپ مضبوط ہوتے کہ کوئی آپ کو ہلا نہیں سکے. لیکن کیا کریں, افسوس ہے آج کے دور میں کہ کتابیں پڑھنے جتنا علم بھی حاصل نہیں کیا جا رہا. اعلیٰ حضرت کی اگر کتابیں پڑھ لو گے تو اش اش کر اٹھو. ایسے ایسی دلائل ہے. کسی نے صرف ایک بات یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آتے ہی, ابھی دیکھیں ہم نے انگوٹھے چوم لیے, میں نے کہا کسی کو, لیکن نام لیتے ہی ہمارے دونوں انگوٹھے بوسا دے دیتے ہیں اور آنکھوں سے لگا دیتے ہیں. یہ عمل کس کا ہے, کس نے کیا؟ ان ظالموں نے, مخالفین نے, وہابیہ نے اس کے بھی خلاف بات کہا. یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے, یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے انگوٹھے چوم. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بات آتی ہے عشق رسالت, کسی کا پیٹ درد ہو رہا ہو تو اعلیٰ حضرت کا قلم بھی خاموش نہیں ہوتا. کتاب لکھا تقبیل الابہامین, منیر العین رسالہ ہے پورا ہے, منیر العین فی تقبیل الابہامین, دونوں انگوٹھے چومنے کے بارے میں روشن ایک رسالہ جس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کتنی جانتے ہیں آپ؟ پہلے 200 دلیلیں لکھی، 200 دلیلیں لکھی. تم کہتے ہو حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف بھی ہے تو کن کن جگہوں پر مقبول ہوتی ہے؟ سنو، 200 دلیلیں لکھنے کے بعد پھر علماء، تابعین، اولیاء کے عمل میں تقریباً 50 دلیلیں اور لکھی. اس کے بعد پھر اپنی جانب سے 10 دلیلیں اور لکھی، اور پھر کہا یہ جلد بازی میں نے مختصر سا اتنا لکھ دیا ہے، اگر اللہ نے زندگی میں اور وقت دیا تو اس پر اور میں گفتگو کر سکتا ہوں. عزیزان گرامی وقار، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات صرف انگوٹھے چومنے کے لیے آئی تو اس امام نے قلم اٹھا لیا. آج پوری ذات پر لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں مصلحت ہے، خاموش بیٹھو. یاد رکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اگر ان کی امت نہیں اٹھ سکی تو اس زمین پر اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، اس زمین پر جینے کا حق ہی نہیں. اس امام نے ہمیں تحفظ ناموس رسالت ہوتا کیا ہے وہ بتایا ہے، صرف نعرے لگانے سے نہیں. جانتے ہیں آپ مکہ مکرمہ پہنچے، حضور کے علم پر بات چل رہی تھی، حضور کے علم پر. ان ظالموں نے کہا پیٹ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا علماء نے، مکہ مکرمہ کے علماء. اس وقت سنی علماء موجود تھے، امیر مکہ اس وقت جو تھے شریف مکہ گورنر، وہ بھی حاضر رہے. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا، جواب لکھانا شروع کیا. صبح فجر کی نماز کے بعد یہ لوگ بیٹھے تھے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق جو کتابیں لکھانا شروع کیا. 8 گھنٹے تک مسلسل بولتے رہے، 8 گھنٹے تک. آدھا گھنٹہ بولنے کے بعد ہماری آواز پھنس جائے گی. 8 گھنٹے تک مسلسل لکھواتے رہے، اور جب 8 گھنٹے مکمل ہو گئے، ظہر کا وقت ہوا تو 400 پیج کی کتاب تیار ہو چکی تھی، جس کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ رکھا. اگر یہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے عدد نکالیں گے آپ تو آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ کس سال میں لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا. عزیزان گرامی، صرف حضور کے علم کے بارے میں بات کی گئی، 400 پیج کی کتاب لکھ ڈالی. حضور کے متعلق انگوٹھے چومنے کی بات کی گئی، 200 سے زیادہ دلیلوں پر ایک کتاب لکھ دی. اور اتنا ہی نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس وصف کے متعلق بھی کسی نے کلام کیا اس کے خلاف آپ نے مکمل اپنے قلم سے جہاد فرمایا. یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت. لوگوں آج سمجھوتے کی بات کر رہے ہو آپ، حالات ایسے ہیں ویسے ہیں. یاد رکھو عزت صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ عقیدہ دیا بھی کس نے؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو وہاں کے جو عیسائی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے خلیفہ، تمہارے امیر المومنین کو بلاؤ، ان کے ہونے کے، ان کی موجودگی میں ہم یہ چابیاں سپرد کریں. اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جب خبر بھیجی گئی کہ آپ کو آنا پڑے گا، اور یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد ہی یہ ساری چابیاں آپ کے حوالے کی جائیں گی. فتح تو ہو چکا ہے لیکن لوگ آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے اپنے خچر کو لے کر اپنے غلام کے ساتھ، اور وہ بھی اپنے غلام کے ساتھ باری لگا لیا. 1 میل میں بیٹھوں گا، 1 میل تو بیٹھے، 1 میل تک تو میرے خچر کی رسی پکڑ کر چلے گا اور 1 میل میں تیرے رسی پکڑ کے چلے، ایک ہی گھوڑا لے کر کے چلے. اس وقت پر کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حضور آپ فاتح بیت المقدس بن کر جا رہے ہیں، قبلہ اول واپس لے رہے ہیں، اور وہاں بڑے بڑے عیسائی پادری بھی ہوں گے، یہودیوں کے علماء بھی ہوں گے، اور آپ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امیر ہیں، تھوڑا شاہی سواری لے کر کے چلے. اس زمانے کی ہو سکتا ہے مرسیڈیز وہ کوئی بڑا گھوڑا ہو، ظاہر سی بات ہے. حالانکہ یہ ناجائز نہیں تھا ان کے لیے. آپ سے کہا گیا کہ آپ ایک شاہی سواری پر جائیں، یہ زیادہ مناسب ہے. خچر لے کر کے آپ چل رہے ہیں، چند غلاموں کو ساتھ لے لیں، ایک شاہانہ کروفر کے ساتھ آپ جائیں گے تو اچھا رہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں اے لوگوں، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ نے ہمیں گھوڑوں سے عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں فوج سے عزت دی ہے، اللہ نے مجھے صرف مصطفیٰ کی غلامی سے عزت عطا کی ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے صرف جو عزت بخشی ہے وہ قدم مصطفیٰ کی برکت ہے، ان کو چھوڑو گے تو کوئی عزت نہیں ہے۔ میں نے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھام لیا ہے، میں ہر سفر میں میرے نبی کے ساتھ۔ یہ کون ہمیں عقیدہ دیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی میں پورے مسلمانوں کو یہی عقیدہ دیا، یہی عقیدہ دیا۔ تم ادھر ادھر کی بحثوں میں نہ پڑو، سب سے پہلی بحث ہماری ہونی یہ چاہیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ ان سے اگر رشتہ کسی کا مضبوط ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اور اگر ان سے رشتہ کمزور ہے تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آج ہم اتنے ہلکے ہو گئے ہیں، آج جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم ہزار راستے ڈھونڈو، ہر راستے پر ٹھوکر ہی کھاؤ گے۔ تمہیں جو آج عزت ملے گی تو ناموس رسالت کی حفاظت۔ آج میں اس بات پر ذرا خوف نہیں محسوس کروں گا۔ ہم نے یوم رضا کو ہندوستان میں 10 شوال المکرم کو تحریک فروغ اسلام علماء کی ایک بہت ہی معتمد تحریک ہے، بھی موجود ہے، جس میں مجھ فقیر کو بھی کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اس تحریک کی جانب سے عام اعلان کیا گیا تھا کہ ہم یوم رضا جو 10 شوال کو منایا جاتا ہے اس کو یوم تحفظ ناموس رسالت کے نام سے منائیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے بڑا علمبردار کون ہے ناموس رسالت کی حفاظت کا۔ اور الحمدللہ اس دن ہم نے ایک قسم اٹھائی، ہم نے ایک حلف لیا ہے کہ میں یقین کے ساتھ یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ جب تک جیوں گا ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے جیوں گا، اور اگر ضرورت آ پڑے تو میں اپنی گردن بھی اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں، میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی پیش کرنے کو تیار ہوں ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے۔ یہی اعلیٰ حضرت کا مشن ہے، یہی اعلیٰ حضرت کا مشن ہے۔ اور اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے